بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الذاریات کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں لازمی واقع ہونے والا ہے۔ نافرمان، باغی، کافر ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، اور اس دنیا میں اگر کوئی شخص عذاب سے بچ جاتا ہے تو آخرت کے عذابوں سے وہ نہیں بچ سکتا۔ اس پر دنیا کے عذاب کے چند نمونے اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب، جس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں مفصل گزر چکی ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے اراکین کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے جب نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، وہ عذاب میں پکڑے گئے۔ اسی طرح سے قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، اور یہ سب کے سب اللہ کے نافرمان جب باغی بنے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اللہ کے عذاب ایسے آئے کہ انہیں اٹھنے کی بھی ہمت نہ رہی، اور نہ ان کی کسی نے مدد کی، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ ان سب کے بعد، تذکروں کے بعد، اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آ جاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ڈرانے والا رسول بن کر آیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی جانب سے تمہیں ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہ پیغام سنایا۔ اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا حکم آیا کہ آپ نصیحت فرماتے رہیے، اور نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اس میں غور اور فکر اور تأمل کی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے قرآن کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، درست بات ایک آدمی سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کی نصیحت سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی زبان بے اثر نہیں ہے، ہمارا دل سخت ہے جو نصیحت کو قبول نہیں کر رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے، اور کتنے کافر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ پیغمبر کی زبان میں تاثیر نہ تھی، اثر تھا، لیکن ادھر دلوں کے اندر اس اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ تھی۔ جب انسان ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے، نافرمانی اور گناہ کرتا ہے، اور جرم کر کے اپنے دل کو پتھر کر دیتا ہے، سخت کر دیتا ہے، اور اس دل پر پردے چھا جاتے ہیں، تاریکی اور سیاہی چھا جاتی ہے، وہ کالا اور مردہ دل ہو جاتا ہے، وہ مردہ دل کیا حق بات کو قبول کرے گا؟ ہاں، اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ وہ صلاحیت جو اندر ایمان کو، ایمان کی بات کو، حق بات قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ہی مری ہوئی ہے۔ اس صلاحیت کو زندہ کرنے کے لیے دوبارہ اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، سورہ طور مکی صورت ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بھی قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر قیامت کے عذاب کو بیان کیا۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے پروردگار کا عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ آخری صورتیں، اکثر صورتیں قیامت کے احوال پر مشتمل ہیں، اور اس میں سخت انذار اور ڈراوے کی باتیں، اور جہنم کے عذاب، جہنم کی ہولناکی، میدان محشر کی شدت، قیامت کے واقع ہونے کا منظر، یہ ان مکی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اور یہ منظر اس وقت ہوگا جس دن آسمان بھی پھٹے گا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی سے ان آیات کو سنا
تو ان کی کیفیت اس قدر سخت ہو گئی، اس قدر پریشان ہو گئے کہ کسی کو سبب اور وجہ سمجھ میں نہ آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا۔ وہ ان آیات کا غم تھا، اور ان آیات کی ہولناکی اور شدت کو جب سنا تو ایسا طبیعت پر اثر ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات جو مشرکین کی طرف سے تھے، ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ اور والنجم اذا ہوا، سورۃ النجم میں یہ مضمون ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسالت اور نبوت پر فائز ہیں، اور شریعت کا جو بھی حکم یا جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی سے بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ اس پر دلائل ذکر کرتے ہوئے گزشتہ پھر صحیفوں سے کچھ حوالے ذکر فرمائے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس میں گزشتہ کتابوں کا خلاصہ بھی موجود ہے، گزشتہ صحیفوں کا خلاصہ بھی موجود ہے، اور گزشتہ صحائف اور گزشتہ کتابوں کی باتیں کیا آئیں؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اس جہان میں کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو آدمی یہاں جو عمل کرے گا اس عمل کا بدلہ اس کو آخر میں ملے گا۔ ایک آدمی عمل کرے، ایمان یہ لائے، اور اس کے ایمان سے دوسرے کافر کو فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص آخرت میں کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 2، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو اپنے لیے محنت کرتا ہے اس محنت کا اجر اسے ملے گا۔ نمبر 3، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس انسان کی محنت کی قدر کی جائے گی، اللہ اسے اجر دے گا۔ اور نمبر 4، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پورا بدلہ اس کو ملے گا۔ اور نمبر 5، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ اور نمبر 6، وَأَنَّهُ ہوا اضحک و ابکا، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، غم بھی وہی لے کے آتا ہے۔ اور نمبر 7، وَأَنَّهُ مَاتَ وَأَحْيَا، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ اور نمبر 8، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور وہی پروردگار ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور نمبر 9، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، مرنے کے بعد بھی اسی نے اٹھانا ہے۔ اور نمبر 10، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، غنی بھی وہی کرتا ہے، فقیر بھی وہی کرتا ہے، مال بھی وہی دیتا ہے اور مال لیتا واپس بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور نمبر 10، وہی پروردگار، وہی اللہ جو ہے وہ تمام ستاروں کا مالک ہے، اور اسی نے گزشتہ نافرمان قوموں کو تباہ اور برباد کیا۔ تو یہ مضامین کچھ گزشتہ صحیفوں کے تھے، اور ان مضامین کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں حکم دیا پھر تمہیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، پھر تمہیں اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، کیوں بندگی کا حکم دیا؟ اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے، تمہارے حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تکذیب کرنے والوں کے یہاں پھر نمونے ذکر فرمائے، بڑے عجیب انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ اور عجیب بات، ہر تذکرے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد یہ جملہ بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یوں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو کہ اگر وہ نافرمانیاں تمہارے اندر آئیں گی تو اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور جس نے تمہیں عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ کیا نعمت؟ قرآن، عظیم الشان نعمت۔ دوسری نعمت، تمہیں پیدا کیا، تخلیق۔ تیسری نعمت، اللہ نے تمہیں گویائی عطا فرمائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ رحمان کے آغاز میں قرآن کی تعلیم کو پہلے ذکر فرمایا،
اور تخلیق انسان کو بعد میں ذکر فرمایا۔ یہ سورہ رحمان ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی بے شمار نعمتوں کو ذکر فرمایا، اور یہ پوری کی پوری صورت کا خلاصہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اور جہاں بجا یہ جملہ 31 مرتبہ اللہ نے اس جملے کو دہرایا ہے کہ تم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار کرو گے، کیوں انکار کرو گے، اور کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اور یہ بار بار خطاب ہے انسان اور جنات کو کہ تم اللہ کی کس نعمت کا آخر انکار کرو گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شروع میں جو نعمتیں ہیں، پہلی نعمت تعلیم قرآن، اللہ نے تمہیں قرآن کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حالانکہ آدمی پیدا پہلے ہوا ہے اور سیکھتا بعد میں ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کو پہلے ذکر فرمایا اور تخلیق انسان کو بعد میں ذکر فرمایا۔ پتہ چلا کہ تخلیق انسان کا مقصد دنیا میں اللہ کے قوانین کو سیکھنا اور ان قوانین کو اپنی زندگی میں لانا اور دنیا کے اندر ان کا نفاذ، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورۃ الرحمن کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک کی انسانوں پر بے شمار ان گنت نعمتیں ہیں۔ انسان کی ذات میں، انسان کی جان اور جسم میں اللہ کی بے شمار نعمتیں، اور کائنات میں آفاقی یعنی آسمانوں میں، پھر زمینوں میں، پھر دائیں بائیں اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں کو تذکرہ کر کے اللہ پاک نے ایک سوال فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہاں تک کہ جنت کے تذکرے اور جہنم کے حالات اور جہنم کے عذابوں کی اطلاع، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تمہیں پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، اعمال کا شوق بیدار ہو، دین کی طرف تمہیں رغبت ہو، اس کے لیے جنت کی مثالیں تمہیں دی گئی ہیں، اور جنت کی نعمتیں میں تمہیں بتائی گئی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے جو پہلی نعمت ہے وہ ہے نعمت تعلیم، قرآن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جس نے تمہیں گویائی عطا فرمائی، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ گویا کہ اللہ پاک کی کتابوں میں سے سب سے عظیم ترین، بلند ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ پاک کی مخلوقات میں سے سب سے بلند مخلوق، اعلیٰ مرتبے اور شرف والی مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ان میں سے سب سے بہترین صلاحیت وہ قوت گویائی ہے، سمجھنے کی قوت رکھنا، بولنے کی طاقت رکھنا۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اپنی تمام صفات میں سے سب سے بلند ترین صفت الرحمن کو ذکر فرمایا، کتابوں میں سے عظیم ترین کتاب قرآن کو ذکر فرمایا، اور مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوق انسان کو ذکر فرمایا، اور انسان کو دی گئی صلاحیتوں میں سے سب سے بلند ترین صلاحیت گویائی اور بیان کو ذکر فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے آنے کا مقصد ہی قرآن مجید کی تعلیم ہے، اللہ کے احکام کو سیکھنا اور ان احکامات پر عمل کرنا اور ان کو زندگی میں لانا اور اللہ کی بندگی کرنا، یہی تمہاری تخلیق کا مقصد ہے۔ اور اسی لیے اللہ پاک نے تمہیں گویائی بھی عطا فرمائی ہے کہ اس گویائی کے ذریعے سے، اس فہم کے ذریعے سے، ادراک کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو تم سمجھ سکو۔ اس کے بعد پھر سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ وہ مبارک سورت ہے جس میں ابتدا میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، اصحاب الیمین، نامہ عمل جن کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور اصحاب الشمال، نامہ عمل جن کا الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور مقربون، اللہ کا بلند قرب پانے والے لوگ۔ ان 3 گروہوں کا تذکرہ اور ان تینوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے، اور پھر 4 سوال ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ در حقیقت اللہ کی قدرت بھی ہے اور انسان کو سمجھایا بھی جا رہا کہ تم کتنے عاجز ہو۔ افرأیتم ما تمنون، پہلا سوال کہ تم جو آپس میں میاں بیوی میلاپ کرتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے اولاد تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
یقیناً اللہ پاک کی قدرت بیچ میں کار فرما ہوتی ہے۔ اور افرأیتم ما تحرثون، تم زمین میں جو بیج ڈالتے ہو، کھیتیوں میں بیج ڈالتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم وہاں سے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور پھر افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم روزانہ پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں، اس پانی کو کڑوا کر دیں، تو تم کیا کرو گے؟ فلولا تشکرون، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم روزانہ دیکھتے ہو، جس کو تم جلاتے ہو، سلگاتے ہو، اور اس آگ کو تم اپنے کام میں لاتے ہو، کیا اس کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ اور پھر اس آگ کو اللہ پاک نے تمہاری زندگی میں سامان کے لیے، اور یعنی تمہارے فائدے کے لیے بنایا، اور اس آگ کے ذریعے سے جہنم کی آگ کی تذکیر کرائی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ان سب دلائل کے بعد افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر بھی تم مداحنت اختیار کرو گے، پھر بھی تم دین سے پیچھے رہو گے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، جھٹلاتے ہی رہو گے۔ اس وقت کا انجام تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری موت حلق کو پہنچے گی، جب موت حلق کو پہنچتی ہے، تمہارا عزیز وہ دنیا سے جا رہا ہے، انتم حینئذ تنظرون، تم سب دیکھ رہے ہوگے، لیکن تم عاجز ہوتے ہو، تم اس کی روح کو واپس نہیں لٹا سکتے۔ تو یہ اللہ کے وعدے، یہ اللہ کے فیصلے، یہ برحق ہیں، لہذا اس اللہ کی تسبیح بیان کرو جس کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ سورۃ الحدید کا یہ موضوع ہے۔ اللہ کی ذات عالی پر ایمان لاؤ اور اس کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں مال خرچ کرو۔ ایمان باللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ دو موضوع ہیں اس سورۃ الحدید کے، اور بڑے پیارے انداز سے ان دو موضوعات کی طرف انسان کو ابھارا اور تیار کیا۔ جس طرح سے ایک شفیق باپ اپنی اولاد کو اپنے احسانات یاد دلاتا ہے اور پھر کسی بات کا حکم دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے پہلے اپنی رحمت کو، اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ آسمان و زمین اسی کا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت کا مالک ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کا علم اس کے پاس ہے۔ آسمانوں زمینوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اور جو زمینوں میں اترتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو آسمانوں میں جاتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، زمینوں سے نکلنے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ پر، اور وہی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، اور وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی آگاہ ہے۔ جس رب کی یہ صفات ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس اللہ نے جو تمہیں مال عطا فرمایا ہے اس مال میں سے تم خرچ کرو۔ اور تم کیوں نہیں ایمان لاؤ گے اللہ پر؟ ایک ڈانٹ، سخت ڈانٹ آئی، کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ اس لیے والرسول یدعوکم، تمہیں اللہ کا رسول پکار رہا ہے ایمان کی طرف، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اتنے دلائل کے بعد تم کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر؟ کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے؟ اور اسی طرح سے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے تمہارے پاس؟ دیا ہی مال اللہ نے، وللہ میراث السماوات والارض، سارا دیا ہوا مال تو اسی کا ہے، تو پھر کیا رکاوٹ ہے تمہارے لیے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہاں جنہوں نے پہلے خرچ کیا ان کے اجر زیادہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں ان کے درجے بلند ہیں، بعد میں خرچ کیا ان کے درجے بلند، لیکن دونوں کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کے فضائل ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا وہ بھی جنتی، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان لایا وہ بھی جنتی۔ پھر ایک دوسرے انداز سے سمجھایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا اگر دینے میں تمہیں تأمل ہو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تو قرض حسنہ ہی اللہ کو دے دیا کرو، اللہ تمہیں لوٹائے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے تم خرچ کرو کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے سب کے سب کہ ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نور اپنے سے لینے دو، ہم بھی کچھ نور لے لیتے ہیں۔ اندھیرا میدان محشر میں چھا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ نور تمہیں یہاں سے نہیں ملے گا، یہ نور تو اعمال کا ہے اور یہ دنیا سے ملے گا۔ اور پھر فرمایا
युनादूनहुम अलम लकुम माकुम, उस वक्त ये मुनाफिक मर्द और औरतें अहले ईमान को पुकारेंगे, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे हाँ हाँ तुम थे तो थे हमारे साथ, लेकिन फतन तुम अनफुसकुम, तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हें फितने में मुबतला कर किए रखा। व तरब्बस तुम वरतब तुम वगर्रतकुमुल अमानियु, और तुम इंतज़ार में रहे अहले ईमान पर, मुसीबतों और परेशानियों को देखकर तुम खुश हुआ करते थे और शक में मुबतला रहे तुम। वगर्रतकुमुल अमानियु, और तुम्हें ख्वाहिशात ने धोखे में डाले रखा और तुम्हें शैतान ने धोखे में डाले रखा। आज तुमसे कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, क्या वो वक्त नहीं आया कि अहले ईमान के दिल अल्लाह की याद के लिए नरम पड़ जाए? आ जाना चाहिए अब वक्त, अब छोड़ देना चाहिए नाफरमानियों को, मासियत को, गुनाहों को छोड़ देना चाहिए। आदमी इस आयत के पढ़ने के बाद कह दे कि अल्लाह अब वक्त आ गया, बस अब मैं तौबा करूँगा। इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, अल्लाह तुम्हें ज़िंदा करेगा जिस तरह से अल्लाह बंजर ज़मीन को ज़िंदा करता है, इसी तरह से मरने के बाद तुम्हें भी उठाएगा। और ये तुम्हारी ज़िंदगी खेल तमाशा, दुनिया की जीनत, फ़ख्र, आपस में माल की कसरत की हिर्स ने तुम्हें तबाह करके रखा है। इस तरह से तुम ज़िंदगी गुजारते हो। और इस ज़िंदगी की क्या मिसाल है, जिस तरह से ज़मीन से लहलहाता हुआ सब्ज़ा जब निकलता है और मालिक उसे किसी भी वक्त काट लेता है, इसी तरह से मौत का वक्त आ जाएगा। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, उस परवरदिगार की बख्शिश की तरफ दौड़ लगाओ और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, जिसकी जन्नत की चौड़ान आसमानों की मुसाफत जितनी है, और जिसको अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तैयार करके रखा है। और एक उसूल समझाया कि इस दुनिया में मुसीबतें अगर जब तुम्हारे ऊपर आएँ या तुम्हें खुशियाँ मिलें, तो तुम इस बात को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया करो कि मुसीबत जो आई ये भी पहले से लिखी हुई थी, और नेमत जो मुझे मिली है ये भी पहले से लिखी हुई थी, ये भी पहले से तय था। ये तकदीर का निज़ाम है अल्लाह का। ये जो नेमत तुम्हें मिली है ये तुम्हारी कोशिश की और तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह के फजल का नतीजा है, ये अल्लाह का फजल है। और जो मुसीबत आई है तुम्हें समझना चाहिए ये लिखा हुआ, ये इसलिए अल्लाह ने बता दिया ताकि मुसीबत पर तुम इस कदर रंजीदा न हो जाओ कि तुम्हारी जिंदगी तल्ख हो जाए। और ये इसलिए तुम्हें बता दिया ताकि नेमत आने पर तुम्हारे अंदर इतराहट ना पैदा हो जाए, गुरूर और तकब्बुर ना पैदा हो जाए। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि नेमतें भी अल्लाह की तरफ से हैं, मसाइब भी अल्लाह की तरफ से हैं, और अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं किया करता। और जितनी अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है, अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहा करो। और फिर गुज़श्ता कौमों के अहवाल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम का अमूमी तौर पर तज़किरा फरमाया कि ये सब के सब एक राह पर कायम थे और अल्लाह पाक के फ़ैसलों पर और अल्लाह की रज़ा पर चलने वाले, अल्लाह की तकदीर के फ़ैसलों को दिलो जान से कबूल करने वाले थे। और ये सलाहियतें अल्लाह उसी को दिया करता है जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ करता है। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान